بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، تو بات چل رہی تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسین کا جنازہ حضرت زین العابدین نے پڑھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر یہ قافلہ دمشق گیا، جا کر وہاں پر یزید کے پاس رکا۔ پھر وہاں پر پھر بہت بڑے قصے وہاں پر پھر وہ رونا دھونا ہوا۔ پھر یہ قافلہ 1 مہینے تک حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 مہینے تک یزید کے پاس رکھے۔ وہیں یزید کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، انہی کے ساتھ کھانا پینا ہوتا تھا۔ اور اسی طرح سن 91، 51، 52، 53، 51، 52، 53 ہجری میں، 91 ہجری، 92، 93 ہجری میں، 51، 52، 53 ہجری میں، ان 3 سالوں میں حج کے موقع پر یزید نے خطبہ دیا، اور ان تینوں سالوں میں حضرت حسین نے حج کیا۔ یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ اس میں یزید کی فضیلت پائے جا رہی، یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں حضرت حسین کا درجہ کم ہے، ایسا نہیں۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے جو معاملات ہیں صحابہ میں، جنگ جمل یا جنگ صفین جو بھی ہے، اس طرح کے جو آپسی صحابہ کے تابعین کے جو معاملات ہیں، ان کے آپسی جو مشاجرات ہیں، ان پر اپن فیصلہ نہ کریں، ان کے جسٹس نہ بنیں ہم، کیونکہ حضرت زین العابدین حسین کے شہادت کے بعد 1 مہینے تک یزید کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے، ان کے ساتھ رہے کرے، اور 34 سال زندہ رہے، لیکن کبھی یزید کے خلاف انہوں نے کیس درج نہیں کیا۔ اور حضرت حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ، انہوں نے حسین کے قاتلوں کو چن چن کر قصاص لیا، قتل کیا، اس میں انہوں نے یزید کو قتل نہیں کیا۔ پھر بھی ہم یزید کو ہم خطا کار مانتے ہیں، اس کا کسی نہ کسی حصے دار مانتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی حکومت تھی، آپ بڑے تھے اس وقت کے، آپ نے اس پر ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ ہمارا اعتراض ہے یزید سے۔ اس کے باوجود بھی ہم اس لیے اس میں خاموشی اختیار کرنے کو کہتے ہیں، کیونکہ بہت سارے معاملات اس طرح ہونے کے باوجود بھی حضرت حسین کی امارت میں حج کرے۔ اگر یزید اتنا ہی پلید تھا، وہ قرآن کا تحریف تھا، وسیم رضوی کی طرح تحریف کا قائل تھا، شریعت محمدی کو بدل رہا تھا، دین محمدی کو تبدیل کر رہا تھا، تو ایسے شخص کی امارت میں کم از کم حضرت حسین تو حج نہیں کرتے تھے، اس کے خطبے میں نہیں رہتے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے، اللہ نہ کرے اگر یزید آ گیا، آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے۔ پھر زین العابدین کھائے، آپ کا گھرانہ کھایا ان کے ساتھ، اور ان کی امارت میں حج میں، کیونکہ حج بغیر امیر کا نہیں ہوتا، امیر کے حج نہیں ہوتا، تو اس کی جو امارت تھی، اس وقت جو امارت جو سنبھالے تھے وہ حضرت یزید تھا وہ، تو یزید نے خطبہ دیا وہ حج کا، تو حج ہوا۔ تو اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، اس لیے ہم جس طرح حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی کے مسائل کو ہم اب اس وقت نرمی سے لے رہے ہیں، بھئی یہ سب قرآن و حدیث سے مطابق ہیں، بس افضلیت مفضولیت کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی مسلمان بنتا ہے تو شافعی کو اختیار کرے، حنفی کو اختیار کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی طرح یزید میں، حضرت حسین میں جو اختلافات ہیں، بھئی یہ صحابہ اور صحابیات کے اولاد ہیں، ایک تو نبی کے اولاد ہیں، دوسری طرف صحابی حضرت معاویہ جو امت کے ماما ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ حضرت حسین حضور کے نواسے، فاطمہ کے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یزید حضرت معاویہ جو امت کے ماما ہیں، حضور کے سالے ہیں بنسبت برادر۔ یہ لوگ اپنے رشتہ داریاں ہیں۔ جب یہ 3 شرطیں لگائی تھی حضرت حسین نے، یا تو مجھے واپس جانے دو، یا کسی اسلامی مملکت میں جانے دو، یا پھر مجھے یزید سے ملنے دو، فہو ابن عمی، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اس سے بات کروں گا، وہ میری بات مان لے گا۔ ابن زیاد کو وہ یہی خطرہ تھا اس کو کہ اگر حسین گئے تو حسین کی بات نہ مانے، ایسا نہیں ہو سکتا، یزید تو حسین کی بات کو انکار نہیں کر سکتے، وہ جو بولے مان لیں گے، اسی لیے ملنے نہیں دیے۔ جب حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ، حضرت حسین کی شہادت واقعہ یزید کو پہنچا، تو یزید نے کہا اگر میرے بس میں ہوتا، مجھے پتہ چلتا تو کسی طرح میں حسین کو بچا لیتا،
ابن زیاد نے زیادتی جلدی کی ہے حسین کے قتل میں۔ یہ بات سنیوں کے تو خیر چھوڑا ہے ہی، شیعہ کے کتب میں بھی ہے، جلاء العیون اور بہت ساری کتابیں ان کے، ناسخ التواریخ، خلاصۃ المصائب، اس طرح کے بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں انشاءاللہ یہ بات مل جائیں گی۔ اور وہ جو بات بولا، آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت حسین نے 3 مرتبہ حج کیا سن 51، 52 to 53 میں، یہ قسم، یہ آپ کو البدایہ والنہایہ مل جائے گا، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، عماد الدین جن کا نام ہے، 8ویں جلد میں مل جائے گا۔ تو میرے بولنے کا منشا مقصد یہی ہے، ہو سکتا ہے ان میں جو ہے نا حکومت اور خلافت کے اختلافات رہے ہوں، حقدار تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے، وہ ظلم کر کے جبر کر کے جو بھی کرے وہ سزا وہ بھگتیں گے، لیکن ہم ان کے معاملات کو آپس میں اچھال کر صحابہ کو زد میں نہ لائیں۔ اگر آپ یزید کو بولیں گے تو صحابی برابر زد میں آئیں گے، حضرت معاویہ کو، ان کی زد میں آ کے بہت سارے سنی کہلانے والے بھی حضرت معاویہ کو برا بلا کہتے ہیں، وہ اپنا ایمان بچائیں۔ جو کوئی صحابہ کے بارے میں دل میں کدورت رکھیں گے، ان کو برا بولیں گے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گا۔ محمد علی مرزا جیسے پاگل انجینئر لوگ بتا رہے ہیں کلمے میں کیا حضور صحابہ کا نام لیے تھے کیا، صحابہ کا کلمہ پڑھنے سے وہ مسلمان ہوا تھا کیا؟ بھائی کلمے میں جو ہے نا مین ایک اسٹیم بتائی گئی، مین بات بتائی گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے جز کو انکار کر سکتے۔ بھائی ہم نبی کے زوجوں کو نہیں مانتے، نبی کے اولاد کو نہیں مانتے، نبی کے کوئی ختیجہ کوئی بیوی تھی نہیں، ہم مانتے نہیں، یہ کلمے میں ہے کیا بولے تو؟ بات ایسی نہیں ہے۔ اولئک، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کے لیے فرمایا رضی اللہ عنہ رضوا عنہ، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ، تمام کے تمام صحابہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسنہ، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ہاں البتہ بدر کے صحابہ، جنگ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے وہ، اور فتح مکہ کے بعد ایمان جو لائے وہ لوگ، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ بات تو ہے، لیکن وہ سب کے سب جنتی ہیں اور ان کی اتباع میں نجات ہے۔ جو صحابہ کو غلط کہیں گا وہ دائرہ اسلام سے خارج رہیں گا، کیونکہ قرآن کی آیت کے خلاف ہو رہا ہے، جس سے اللہ راضی۔ بھائی چلو مان لو اسلام کا، اللہ کے رسول کا کسی نے نقصان پہنچایا، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں اس سے راضی۔ دیکھیے ایک بات، ایک بدری صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے، مکے پر چڑھائی کا ارادہ تھا، لیکن ایک صحابی نے مکے والوں کو اس کی خبر دے دی، خبر دینے کے لیے ایک پرچہ خط لکھ کے عورت کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے رسول کو وحی کے ذریعے پتہ چلا تو اللہ کے رسول نے خط کو منگوا لیا۔ اب اس کے بعد حضرت عمر تلوار لے کے ٹھہر گیا، رسول اللہ کی اجازت منافق کی گردن اڑا دوں، لیکن حقیقت میں منافق نہیں تھے۔ اللہ کے فرمایا عمر نہیں، خبردار آگے نہیں بڑھنا، وہ بدری صحابی ہیں۔ کیونکہ صحابی ہونا ایک شرف ہے، ایک قسمت ہے، وہ مل گیا، جن کو مل گیا مل گیا۔ 1 کروڑ حج کرنے سے بھی کوئی صحابی نہیں بنتا، پوری زندگی سجدے میں سر رگڑے تب بھی صحابی نہیں بنتا، 1000 کروڑ نفل نمازیں پڑھے تب بھی صحابی نہیں بنتا۔ وہ صحابیت کی ایک گھڑی تھی، ایک وقت تھا، ایک طریقہ تھا، وہ بن گئے، جن کو مل گیا مل گیا۔ لہٰذا صحابی عمل کے وجہ سے نہیں بنتا، صحابی کو تاریخ سے مت دیکھو، یہ تاریخ کے لوگ نہیں، یہ قرآنی شخصیات ہے، قرآن کے لوگ ہیں یہ لوگ، ان کی غلطیوں کو تاریخ میں مت تولو۔ علی مرزا کے جیسے جھوٹے دجال مکار لوگ تاریخ پڑھ کے بتاتے ہیں بھائی تاریخ میں لکھا ہوا کہ ان کا ایسا تھا، تاریخ میں لکھا ان کا ایسا، کچھ بھی ہوا ہوگا۔ بدری صحابی نے اتنا بڑا پلان لیک کر دیا، اللہ کے نہیں، وہ بدری صحابی ہے، ان سے جو بھی غلطی ہو معاف ہے۔ وہ صحابہ سے غلطی نہیں ہوتی نہیں، لیکن معفوان ہیں، وہ لوگ محفوظ ہیں۔ تو لہٰذا صحابہ میں جو بھی اختلافات ہوئے، ہم ان کے اختلافات کو سر جھکا کے یا اللہ یہ ہم سے بڑے لوگ صحابہ تابعین ہیں، ہم ان کے شان میں کوئی غیر غلط کہہ کے ہمیں ایمان کا جو ہے نا خرابہ نہیں کرنا چاہ رہے، نہ ہمارے فیصلوں سے ہمارے بولنے سے لوگ غلط ہو سکتے، نہ ہمارے اچھے کرنے سے جو لوگ ظلم کرے وہ ظالم ثابت ہو سکتے۔ ہم یہی کرتے ہیں، ان کے مشاجرات کو، ان کے آپسی اختلافات کو آپ کے حوالے کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اے اللہ، یہ لوگ جہاں تک ہو سکے اپنی کوشش سے صحیح کرنے کی کوشش کرے، نہیں ہو سکا منافقین نے بگاڑا، اے اللہ وہ سزا وہ منافقین کو دے۔
بس یہی ہے، اس لیے کہ اگر ہم کسی ایک کو بھی ٹارگیٹ بنائیں تو دوسرا فریق پھنس جاتا۔ اگر آپ بہت زیادہ یزید کو آپ کوسیں گے، وہ مرتد تھا، ویسا تھا، ایسا تھا، ہر یزید کے اسلام زندہ ہوتا ہے حسین کی شہادت کے بعد، مر گئے یزید، یہ وہ اس طرح کے اشعار پڑھیں گے، تو پھر ان کی امارت میں حضرت حسین بھی حج کرے، بہت سارے صحابہ اس پر یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرے۔ صرف حضرت حسین کے علاوہ اور عبداللہ بن زبیر ایک آدھ صحابہ کے علاوہ تمام نے اس وقت جتنے بھی صحابہ تھے انہوں نے بھی یزید پہ بیعت کی۔ اگر آپ یزید کو اس طرح سے بولیں گے، وہ صحابہ بھی غلط ہوئیں گے آپ کے بولنے کی وجہ سے، جبکہ صحابہ غلط نہیں ہیں۔ اب صحابہ نے کہا جو ہی مسئلے اللہ تعالیٰ دیکھیں گے، حکومت کے خلاف کے جو ہی مسئلے رہیں گے، تو لہٰذا صحابہ اگر بیعت کریں ہیں تو ہم آپ کو تکلیف۔ اب ٹھنڈے دل سے سوچیں، اس معاملات میں زیادہ غلو کر کے ماتم کر کے رونا، جو نہیں کرے اس کو غلط سمجھنا، پہلے قرآن پڑھیں، صحابہ کے واقعات کو صحیح قرآن اور سنت میں دیکھیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کے پاس ایک عراقی آیا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے، آ کر پوچھنے لگا حج کے موقع اگر مچھر کو مارے تو کیا سزا ہے، کیا دم ہے اس کا؟ تو غالباً عبداللہ بن عمر تھے، وہ پوچھنے لگے کہاں سے ہو، مینا نانتا کہاں سے ہو؟ انہیں کہا عراق۔ اچھا، ساتھیوں سے بولنے لگے یہ نبی کے نواسے کو قتل کرو، مچھر مارنے کی سزا پوچھ رہے ہیں۔ تو میرا بولنے کا منشا یہ ہے، بہت سارے شیعہ کے کتب میں بھی کون قتل کرے؟ کوفی، کون قتل کرے؟ عراقی لوگ، عراق سے آیا ہوا تھا جو مچھر کی پوچھ رہا تھا سزا۔ بلا یہ لوگ خطوط لکھ کے، مکہ اور مدینہ اہل سنت کے مرکز ہیں، اگر یہاں کوئی حضرت حسین پہ آنچ آتی تو وہاں کے لوگ ذمہ دار ہوتے، بھائی نبی کے نواسے پہ کوئی آنچ آئی، کوئی مصیبت، آپ لوگ ساتھ کیوں نہیں دیے؟ پوچھا جاتا۔ لیکن یہ بدتمیز نالائق کتے خمیز چوہے کی چٹی بلے کے پائجامے، یہ کوفہ والے، عراق والے خطوں کے بوریے لکھ کے بلائے، لے کے جا کے راستے میں قتل کر دیے۔ پھر کوفے کے لوگ ذمہ دار، تم ساتھ کیوں نہیں دیے یہاں پر؟ اور جتنے لوگ ابن زیاد وغیرہ کے جو لوگ اس میں تھے وہ سب ذمہ دار ہیں، کیونکہ جو قتل ہوا وہ اگر اشارہ کر دے مجھے فلاں نے قتل کر دیا، یا اس وقت جو موجود تھے موقع پر گواہ وہ بول دے کہ فلاں نے قتل کیا، تو اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ زین العابدین نے اور آپ کے مقدس گھرانے کی خواتین نے کہا کہ تم رو رہے ہو، پھر تمہیں قتل نہیں کرتا ہمیں کون قتل کرا؟ یہ بات جلاء العیون اور ناسخ التواریخ اور خلاصۃ المصائب، ان سب شیعہ کی کتب میں تمام واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ گواہ دی یہی لوگوں نے قتل کر دیا، تو یہی لوگ قاتل ہیں۔ ان کو یہ سمجھتا ہوں اللہ کی طرف سے پھٹکار ہے شیعوں کو کہ قیامت تک پڑتے رہو بیٹا، تم جیسا حضرت حسین کو مارے نا، پڑتے رہو تم، اب وہ محبت کے نام پہ ہی پڑتے رہو تم۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کا صحیح فہم، صحابہ اکرام سے صحیح محبت مار لینا، دھاڑ لینا نہیں۔ ایک محبت ابو طالب نے بھی کیا، جو حضرت علی کے والد سے حضور کے چچا تھے، پوری مکہ کے مشرکوں سے لڑ لیے حضور کے واسطے، لیکن حضور پہ ایمان نہیں لائے۔ ایسی محبت نہیں چاہیے، محبت وہ جو جس محب کے منشے کے مطابق ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، اللہ اس کے رسول کے مشن کو، آپ کے فرمان کو صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ تمام امت مسلمہ کو خوشی میں اور غم میں حضور کے طریقے کو فالو کریں، شیعہ اور بریلی جھوٹے یہ جلوسوں سے بچائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔